محنت کش اور پسماندہ طبقے کی فلاح کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں ماڈل پناہگاہوں کی تعمیر کے نئے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ترلئی، ترنول، منڈی موڑ اور G9 میں 4 نئی پناہگاہیں تعمیر ہوں گی۔ وزیر اعظم کی پناہگاہوں میں معیاری خوراک اور خدمات فراہم کرنے کی ہدایت۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے، لئی ایکسپریس وے اور راولپنڈی رنگ روڈ منصوبوں کی منظوری۔ ایکنک نے جنوبی پنجاب کے 10 اضلاع کے لیے 25 ارب 24 کروڑ روپے کے غربت میں کمی کے منصوبے کی بھی منظوری دے دی۔ طلباء کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہنر سے آراستہ کیا جائے۔ جامعات بیچلرز اور ماسٹرز گریجویٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے آن لائن اور فاصلاتی تعلیم پر توجہ دیں۔ آئی ٹی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں داخلے کی شرح کو بڑھایا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا وائس چانسلرز اور ریکٹر سے خطاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بحرین کی نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات۔ دفاعی تعاون اور افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ آرمی چیف کا انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی مخلصانہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سب کو مل کر افغانستان کو انسانی المیے سے بچانا ہوگا، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ہم جو نیشنل ایوارڈز ہیں فلم کے، ڈرامہ کے اور میوزک کے، ان کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ 22 ایوارڈز انشاءاللہ ہم اگلے سال جو ہے وہ دیں گے۔ نیشنل انٹرٹینمنٹ ایوارڈز کے انعقاد کا اعلان۔ وزارت اطلاعات، پی ٹی وی اور آرٹس کونسل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ فلم ڈرامے کے نیشنل ایوارڈز بحال کر رہے ہیں۔ 25 کروڑ روپے کے فنڈز فنکاروں کو دیں گے۔ نوجوان فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ سی پیک پر تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں۔ ہر صوبے میں خصوصی اقتصادی زونز بنائے گئے ہیں۔ سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کا بڑا منصوبہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا سیمینار سے خطاب۔ دنیا بھر میں اومیکرون نے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ امریکہ میں ایک دن میں 1,81,000 کیسز رپورٹ، 1800 سے زائد ہلاکتیں۔ یورپ میں ایک بار پھر سماجی پابندیاں نافذ۔ چین کے شہر ہیان میں سخت لاک ڈاؤن۔ 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ملک میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.65% پر آ گئی۔ 310 نئے کیسز رپورٹ۔ وبا سے مزید 10 افراد جاں بحق۔ NCOC کا اسلام آباد میں مختلف بس اڈوں کا دورہ۔ مسافروں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے۔ بھارت نے 10 لاکھ سے زائد فوج کے زور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کو پتھر دور کی کالونی میں بدل کر رکھ دیا۔ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق غصب ہیں۔ اقوام متحدہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی، ماورائے عدالت قتل، گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ کولکتہ کے بلدیاتی انتخابات میں مودی کو شرمناک شکست۔ شدت پسند بی جے پی 144 میں سے صرف 3 سیٹیں حاصل کر سکی۔ اتر پردیش کے بعد کولکتہ میں بھی شکست نے مودی کے مستقبل پر سوال اٹھا دیے۔ ملک بھر میں 25 دسمبر سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہفتے کی شام کو بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ ہفتے اور اتوار کے روز بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع۔ اتوار سے منگل کے دوران اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش ہو سکتی ہے۔ بابر اعظم آئی سی سی T20 رینکنگ میں ایک مرتبہ پھر ٹاپ پوزیشن پر آ گئے۔ 2 درجے ترقی پا کر انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان کے ساتھ مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔
دونوں کے پوائنٹس کی تعداد 805 ہے۔ محمد رضوان نے بھی کیریئر بیسٹ تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ امریکی شہر فلاڈیلفیا میں انڈر 19 یو ایس اوپن اسکواش چیمپئن شپ، پاکستانی کھلاڑیوں نے تینوں تمغے جیت لیے۔ حمزہ خان نے سونے، نور زمان نے چاندی اور حارث قاسم نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ڈھاکہ میں ہاکی ایشین چیمپئنز ٹرافی تیسری پوزیشن کے میچ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد 3 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی۔ پاکستان کی جانب سے افراز، رانا وحید اور احمد ندیم نے گول کیے۔ جنوبی کوریا نے جاپان کو ہرا کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ Lalit with another attack towards the left hand side. It was a tomahawk and this is the goal that made the difference. اور تاریخ کا اولین ایس ایم ایس 1,07,000 یورو میں نیلام۔ راولپنڈی فاطمہ یونیورسٹی میں طلبہ کے لیے محفل مشاعرے کا انعقاد اور سرد شاموں میں لونگ، دار چینی، سونف اور چھوٹی الائچی سے تیار کردہ عربی سلیمانی قہوہ سے متعلق رپورٹس بھی خبرنامے کا حصہ ہوں گی۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی دارالحکومت میں 4 نئی پناہ گاہوں کی تعمیر کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تفصیل بتائیں گے ریاض برقی اپنی رپورٹ میں۔ فلاحی ریاست اپنے تمام شہریوں، خاص طور پر اپنے کمزور طبقوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کی ذمہ داری لیتی ہے۔ ریاست کے اسی تصور کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے مختلف فلاحی اقدامات شروع کیے، جن میں پناہ گاہوں کی تعمیر شامل ہے۔ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں اسلام آباد میں 4 نئی پناہ گاہوں کی تعمیر کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ تمام تر بنیادی سہولتوں سے آراستہ یہ کثیر منزلہ پناہ گاہیں وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترلائی، ترنول، جینائن اور منڈی موڑ میں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس ٹیم، CDA، NCA اور متعلقہ اداروں کی مشترکہ کوششوں کو سراہا اور نئی ماڈل پناہ گاہوں کی تعمیر جلد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے پناہ گاہوں میں معیاری خوراک اور خدمات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا اور متعلقہ محکموں کو پناہ گاہوں پر احساس خدمات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پناہ گاہوں پر ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے پر بھی زور دیا تاکہ مکین معاشرے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو صوبوں میں بھی اسی طرز پر ماڈل پناہ گاہیں بنانے کی ہدایت کی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ مزدوروں کے لیے بستر، ناشتے اور کھانے کی سہولیات کے علاوہ ان پناہ گاہوں میں احساس 1 ونڈو سینٹرز بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ احساس نے اب تک ملک کے مختلف علاقوں میں 27 پناہ گاہیں کھولی ہیں، جن میں سندھ میں 5، خیبر پختونخوا میں 8، بلوچستان میں 7، اسلام آباد میں 5 اور گلگت بلتستان اور پنجاب میں 1 پناہ گاہ شامل ہے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں غذائی تحفظ کے لیے تمام فصلوں کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد میں خریف کی فصلوں سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ صدارت کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کاشتکاری کی بہتر تکنیک اپنا کر فی ایکڑ پیداوار بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ بیجوں اور کھادوں کے بہتر معیار کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ کپاس، چاول، مکئی اور گنا ملک میں کاشت کی جانے والی بڑی خریف فصلیں ہیں اور حکومت کی زراعت دوست پالیسیوں کی وجہ سے ان کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے IT کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں برآمدات کی حقیقی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو زر مبادلہ میں اضافے کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ہدایات براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے تحت مختلف منصوبوں کے لیے 520 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जामियात खास तौर पर IT और इंजीनियरिंग के शोबों में दाखिले की शरह बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि हुनरमंद ग्रेजुएट्स की मार्केट तलब को पूरा किया जा सके। इस्लामाबाद में वफाकी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री देने वाले इदारों के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स के इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि खित्ते के मुल्क पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा तादाद पैदा कर रहे हैं। हमारी जामियात को मुल्क में बैचलर्स और मास्टर्स ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और फासलाती तालीम के फ़रोग पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए एकेडमिया और इंडस्ट्री के रवाबित को फ़रोग देकर तलबा को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर से आरास्ता किया जाए। सदर ममलकत ने ऑनलाइन कोर्सेज़ और मवाद की तरसील और तशख़ीस के बेहतर तरीक़ों के ज़रिए वर्चुअल तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस कोशिशें करने पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि महारत पर मबनी तालीम, फ़ैकल्टी की तरक्की और लीज़ और मुतल्लक़ा तालीमी सहूलियात में सरमायाकारी करके मेयारी ग्रेजुएट्स को तैयार करने की ज़रूरत है। और ख़बरों का सिलसिला जारी रखते हुए अब आपको बताएंगे कि फ़नकारों, मौसीक़ारों और फिल्म साज़ों की हौसला अफजाई के लिए नेशनल एंटरटेनमेंट अवार्ड का इजरा किया गया है। फिल्म, म्यूजिक और टीवी नेशनल अवार्ड्स के जरिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के मारूफ मौसीक़ारों, आर्टिस्टों और फिल्मों के लिए 22 नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। नौजवान फिल्म साजों की हौसला अफजाई की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में नेशनल एंटरटेनमेंट अवार्ड्स के लिए वजारत इत्तलाआत, पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि फिल्म, ड्रामा और मौसीकी के शोबे गुज़श्ता सालों में अदम तवज्जुही का शिकार रहे। अब नेशनल अवार्ड्स के जरिए फिल्म, ड्रामा और मौसीकी को फरोग दिया जाएगा। हम 1960 में दुनिया के तीसरे बड़े फिल्म मेकर थे। दुनिया के जो सिनेमाज थे वो दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान सबसे बड़ी स्क्रीनें हमारे पास थी। जो सारे मीडियम्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की कहानी दुनिया को बयान करनी थी, उन सबको हमने बहुत कमज़ोर किया। हम इस तमाम मीडियम्स को रिवाइव कर रहे हैं। जो नेशनल अवार्ड्स हैं फिल्म के, ड्रामा के और म्यूजिक के, उनको रिवाइव कर रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नई फिल्म पॉलिसी मुकम्मल कर ली गई है जिसमें फिल्म की सनत को मराआत दी गई हैं। मुल्क में फिल्म बीनी के फरोग के लिए सिनेमाज पर टैक्सेस कम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि PTV के अंदर फिल्म्स डिवीजन बनाया जा रहा है और 2 बड़ी फिल्में तकमील के मरहले में हैं। PTV फिल्म्स पर नौजवान फिल्म मेकर्स को मौके फराहम किए जाएंगे। 22 अवार्ड्स इंशाल्लाह हम अगले साल जो है वो देंगे। 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो रकम है ये हम उन अवार्ड्स के ज़रिए अपने जो टॉप ऑफ द लाइन हमारे म्यूजिशियंस हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे फिल्म मेकर्स हैं, उनको हम देंगे। इससे पहले वजारत इत्तलाआत के एडिशनल सेक्रेटरी मुबश्शिर तौकीर, पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर और सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अहमद शाह ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वजीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन और सेक्रेटरी इत्तलाआत शाहिरा शाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर के मौसीकारों, फनकारों और फिल्म साजों ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है। फनकारों की तरफ गवर्नमेंट का जो एक नुक्ता नज़र है वो खासा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अपने लेजेंड्स जो है उनकी ज़िंदगी में उनको ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब इख्तियार। ये बड़ा आसान कदम है, इससे फिल्म और ड्रामा की प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी। ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है, इससे फ़नी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएंगी और आर्टिस्ट भी सुख चैन का सांस लेंगे। काबिल तहसीन है ये अमल हुकूमत पाकिस्तान का। फनकारों की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि फेडरल गवर्नमेंट ने फनकारों की फलाह बहबूद के सिलसिले में 25 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस काम को जारी और सारी रखें और आगे से आगे हमें मज़ीद खुशखबरी सुनने को मिले। हुकूमत के इस इक़दाम से अवाम की तफरीह के साथ साथ पाकिस्तानी सकाफत को भी फ़रोग़ मिलेगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, आलमी सतह पर ओमिक्रॉन की दहशत में इजाफा होता जा रहा है। चीन के शुमाली शहर जियान में सख्त लॉकडाउन नाफिज करते हुए 1 करोड़ 30 लाख की आबादी को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये फैसला शहर में ओमिक्रॉन के 52 केसेस सामने आने के बाद किया गया है। फ्रांस में भी वायरस का फैलाव बढ़ रहा है।
حکام کے مطابق دسمبر کے آخر تک یومیہ کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہونے کا خدشہ ہے۔ عالمی دائرہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اومیکرون کی وجہ سے یورپ میں صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ جرمنی میں حفاظتی تدابیر کے طور پر متعدد پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ 28 دسمبر سے تقریبات میں 10 سے زائد افراد کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ پرتگال میں بھی نائٹ کلبز کو 9 جنوری تک بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت اسپتالوں کے عملے کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور پورے امریکہ میں 50 کروڑ مفت ٹیسٹ کٹس مہیا کی جائیں گی۔ صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں کہا کہ ابھی تک 4 کروڑ امریکیوں کو ویکسین نہیں لگی۔ ہمیں ہجانی کیفیت میں مبتلا ہونے کی بجائے وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل اور صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اسرائیل نے طبی عملے اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کورونا ویکسین کی 4تھی خوراک لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ نے ویکسینیشن کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مزید ویکسین خریدنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ روس میں کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ٹیموں نے اسلام آباد میں مختلف بس اڈوں کا دورہ کیا اور ویکسینیشن کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف روٹس کی بسوں میں مسافروں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کیے۔ ویکسینیشن کے بغیر سفر کرنے والوں کو موقع پر ویکسین لگائی گئی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 46,991 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 310 میں مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 0.65% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے 10 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 28,892 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ روز پورے ملک میں 12,04,000 سے زائد، جبکہ مجموعی طور پر اب تک تقریباً 14 کروڑ 27 لاکھ سے زائد ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کوویکس پروگرام کے تحت پاکستان کو اضافی 50 لاکھ کورونا ویکسینز فراہم کر دی گئیں۔ کورونا ویکسین کی ہر خوراک وبا کے خاتمے کے لیے ایک قدم ہے۔ ویکسین لگوائیں اور محفوظ رہیں۔ ادھر راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ کورونا کے دوران ڈاکٹرز اور طبی عملے کی خدمات قابل تحسین رہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں کورونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، جبکہ پاکستان سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنا کر زیادہ نقصان سے بچ گیا اور اس پالیسی کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے صحت کارڈ ایک اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسائل پر دباؤ کم کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کو پاکستان میں صحت کے معیاری نظام کے لیے بھاری سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں پاکستانی نژاد ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تنظیم پاکستان میں جدید ترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے میں کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اپنی تنظیم کو وزیر اعظم نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس میں مناسب نمائندگی دیں اور اس شعبے میں ان کی گراں قدر مہارت سے استفادہ کیا جائے۔ انہوں نے ہیلتھ کیئر شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے ڈاکٹرز کی سہولت کے لیے سرمایہ کاری بورڈ میں ایک علیحدہ ڈیسک قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وفد نے کورونا صورتحال کا مقابلہ کرنے میں حکومت کی نمایاں کامیابیوں پر وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور پاور آف اٹرنی کے اجراء کے لیے آن لائن سسٹم پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ناروے کے درمیان بہترین تعلقات ہیں اور پاکستانی نژاد نارویجن دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناروے کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی، اقتصادی اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات ہیں۔ ناروے کی کمپنی ٹیلی نار کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ناروے کے اقتصادی تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ سفیر نے ناروے کے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے وزیر اعظم کی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات پر شور میں کسی نے احساس نہیں کیا کہ یہ الیکشن جدید اور تبدیل شدہ نظام کا آغاز ہیں۔ ملک کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے پاس با اختیار مقامی حکومتوں کا نظام آیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کامیاب جمہوریتوں میں ایسا ہی جدید بلدیاتی انتخابات کا نظام موجود ہے۔ براہ راست منتخب ہونے والے تحصیل ناظمین نظم و نسق بہتر بنائیں گے اور مستقبل میں مقامی جمہوری اصلاحات تشکیل دیں گے۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ چوتھے صنعتی انقلاب کے لیے یونیورسٹیز میں جدید تقاضوں اور مارکیٹ سے ہم آہنگ تعلیم اور تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اسی حوالے سے تفصیل جانی اکرام اللہ محسود کی رپورٹ میں۔ نسٹ اسلام آباد میں مائکرو ویو اینٹینا اینڈ سرکٹس پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ مارکیٹ میں ہنرمند گریجویٹس کی طلب پوری کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبے میں داخلے کی شرح بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلیبس کو مارکیٹ کی ضرورتوں کے عین مطابق بنانے سے معیشت مضبوط ہوگی اور روزگار کے مواقع میسر ہو سکیں گے۔ The quality of knowledge being imparted by universities ہر سیکٹر کے اندر جو یونیورسٹیز پروڈیوس کرتی ہیں وہ مارکیٹ میں سے میچ نہیں کرتا۔ جو مارکیٹ چاہتی ہے وہ پروڈیوس کرو۔ اب تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہر ریسرچ جو ہو اس کی کوئی ایپلیکیبلٹی ہو۔ اسٹیم کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس کے اندر سب سے زیادہ گریجویٹس پروڈیوس ہوں، کیونکہ ملک بنیں گے، ملک جس اعتبار سے ترقی کریں گے اس کی بنیادیں اور اس کے پلرز یہاں سے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ یونیورسٹیز سب کو موٹیویٹ کریں کہ جی مارکیٹ کے اعتبار سے تم اپنی اورینٹیشن بدلو، مارکیٹ کے ساتھ خود تعلق پیدا کریں۔ کانفرنس سے ریکٹر نسٹ انجینئر جاوید محمود بخاری اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مائکرو ویو اینڈ ملی میٹر ویو اسٹڈیز کے پرنسپل ڈاکٹر حماد محمود چیمہ نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مائکرو ویو اینٹینا اینڈ سرکٹس پر کام کے حوالے سے ملک میں 4 سال قبل تحقیق شروع ہوئی۔ دنیا میں عالمی جنگ، سرد جنگ کی باتیں تو بہت ہوئی، اب چپس وار کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین، جنوبی کوریا اور امریکہ سمیت ترقی یافتہ ملک اس شعبے میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس موقع پر مائکرو ویو اینٹینا اور سرکٹ سے متعلق اعلیٰ کارکردگی کے حامل طلباء کو ایوارڈز دیے گئے، جن میں کنگ یونیورسٹی سعودی عرب، لمس پاکستان اور جرمنی سے طالب علم شامل تھے۔ کانفرنس کے دوران 120 تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے، عالمی ماہرین کے خطاب اور پینل مباحثے بھی ہوئے۔ کانفرنس کے موقع پر صنعتی نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں 8 کمپنیوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ہائی فریکوینسیز کے تحقیقی کام ڈسپلے کیے ہوئے تھے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رائل بحرین نیول فورس کے کمانڈر ریئر ایڈمرل محمد یوسف العاصم نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیکیورٹی تعاون اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ طویل مدتی اور کثیر الجہتی تعلقات میں اضافے کا خواہاں ہے۔ افغانستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ بحرینی کمانڈر نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغان صورتحال اور سرحدی انتظام کے لیے پاکستان کے اقدامات اور کردار کو سراہا۔ برطانوی دارالعوام کے 28 ارکان نے بھارتی ہائی کمیشن کو مراسلہ بھیجا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ خط میں سماجی کارکن خرم پرویز کی گرفتاری اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ خرم پرویز کی گرفتاری کے معاملے کی شفاف انداز میں تحقیقات کی جائیں۔ خرم پرویز دہشت گرد نہیں بلکہ انسانی حقوق کا رکن ہے۔ خط میں بھارتی ہائی کمیشن سے واقعے کی وضاحت بھی طلب کی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں و کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غلام احمد گلزار نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد فوجیوں اور پیراملٹری فورسز اہلکاروں کی تعیناتی سے بھارت نے علاقے کو پتھر کے زمانے کی کالونی میں تبدیل کر دیا ہے، جب لوگوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری نسل کشی، ماورائے عدالت قتل، جبری گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ حریت رہنماؤں بلال احمد صدیقی، محمد یوسف نقاش اور زمرودہ حبیب نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت مذموم مقاصد کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر میں آئینی بنیادوں کو تباہ، ریاستی قوانین کو منسوخ اور مسلم اکثریتی کردار کو تبدیل کر رہی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ کشمیری عوام ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جموں کشمیر نیشنل فرنٹ اور دیگر تنظیموں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں فضائی حکومت کا مذموم گیم پلان بے نقاب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام متحد ہو کر بی جے پی کے مذموم عزائم کو ناکام بنائے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ خطے میں بھارت کے تسلط پسندانہ عزائم کی مؤثر نوٹس لیں۔ اور ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب نے افغانستان اور کشمیر پر پارلیمانی کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد الشیخ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران بین الاقوامی برادری کی توجہ کا طلبگار ہے۔ افغان عوام غذائی قلت اور بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم شراکت دار ہے اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے دو طرفہ ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا اور اقتصادی تعلقات مستحکم ہوں گے۔ اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ علاقائی امن خطے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ اور سعودی عرب کی جانب سے افغان عوام کے لیے بھجوائے گئے امدادی سامان کے 200 ٹرک تورخم بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں مدثر خان۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں افغانستان کے حوالے سے ہونے والے OIC کے غیر معمولی اجلاس کے ثمرات کا آغاز ہو گیا ہے اور پاکستان سمیت سعودی عرب اور دیگر ممالک کی فلاحی تنظیموں کی جانب سے افغان عوام کی مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے فلاحی ادارے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے اعلان کردہ امدادی سامان کی پہلی کیپ تورخم سرحد پر افغان حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ریلیف سینٹر کے ترجمان کے مطابق امدادی سامان میں 30 غذائی پیکیجز اور 10,000 غیر غذائی پیکیجز شامل ہے۔ غذائی اجناس میں آٹا، دالیں، چینی اور گھی، جبکہ غیر غذائی پیکیجز میں افغان عوام کو سردی سے بچانے کے لیے رضائیاں، کمبلے، گرم شالے اور کپڑے شامل ہیں۔ اس ریلیف پیکیج سے افغانستان کے 2,80,000 افراد مستفید ہو سکیں گے۔ عالمی برادری بالخصوص ترقی یافتہ ممالک کو چاہیے کہ وہ بھی سعودی عرب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے افغانستان میں امداد کے منتظر عوام کی مدد کرے۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پاک افغان بارڈر، تورخم۔ ادھر جاپان نے افغانستان کے لیے $100 ملین انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔ جاپان وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق پانی اور حفظان صحت کے سامان پر مشتمل امدادی سامان افغانستان بھیجا جائے گا۔ یہ امداد اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام سمیت 16 مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے افغانستان پہنچائی جائے گی۔ جاپان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران، پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کو بھی انسانی امداد فراہم کی جائے گی۔ قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے حیدرآباد سکھر موٹر وے، لئی ایکسپریس وے اور راولپنڈی رنگ روڈ منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ایتھنک اجلاس مشیر خزانہ شوکت ترین کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے 10 اضلاع میں غربت میں کمی کے لیے 25 ارب 24 کروڑ روپے کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کی ترقی اور عوام کے مفاد کا منصوبہ ہے جس پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ سی پیک کے تحت سرمایہ کاری، تجارت، برآمدات اور روابط کے فروغ میں پارلیمان کے کردار پر اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ سی پیک اہم منصوبہ ہے، اس سے مل کر فائدہ اٹھانا ہوگا۔ سی پیک بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فارچون چینج ہے، تو یہ ہمارے اکانومی کو اور ہمارے جو اس وقت ہمیں چیلنجز ہیں، اس چیلنجز سے ہم نبردار ہو سکتے ہیں۔ اس اپرچونٹی کو صرف ایک حکومت نہیں کر سکتی، یہ اپرچونٹی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی اور قوم جو ہے نا، اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں وسعت آ گئی ہے اور اب اقتصادی زون بن رہے ہیں۔ ہر صوبے کے اندر ایک اسپیشل اکنامک زون ہے سی پیک کے لیے، لیکن صرف اسپیشل اکنامک زون میں بھی محیط نہیں ہے۔
इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं भी पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। ज़राअत आ गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का JW जो है वो फॉर्म हो गया है। पार्लिमान की CPEC कमेटी के चेयरमैन शेर अली अरबाब और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि CPEC के मंसूबों में मुकामी अफराद को तरजीह दी जानी चाहिए। इस मौके पर वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्जे हम वापस कर रहे हैं। 18 से 2023 के दरमियान 5 साल में $55 अरब के कर्जे पाकिस्तान ने वापस करने हैं जो पुराने कर्जे लिए हुए थे। मैं मुवाजना करूं 2013 से 18 उसके अंदर जो है वो इससे आधे कर्जे वापस किए गए। और नाज़रीन, CPEC के तहत क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर 93% काम हो चुका है। 720 मेगावाट सलाहियत का यह मंसूबा जून तक मुकम्मल होगा। तफसील बता रहे हैं आसिम रिजवान। इस्लामाबाद से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट CPEC के तहत बनने वाला पन बिजली का मंसूबा है। इस प्रोजेक्ट से 720 मेगावाट योमिया बिजली वो नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। ये मंसूबा जो है ये 30 साल बाद हुकूमत पंजाब के हवाले कर दिया जाएगा। इस मंसूबे का 91% हिस्सा जो है वो पंजाब में वाक़ है, जबकि 9% जो है वो आज़ाद कश्मीर में वाक़ है। क्रोट पन बिजली का मंसूबा दरियाए झेलम पर पंजाब और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुल्हिका इलाकों में CPEC के तहत बनने वाला पन बिजली का मंसूबा है। मंसूबे पर दिसंबर 2016 में काम का आगाज हुआ। क्रोट पन बिजली मंसूबे की सतह समुद्र से ऊंचाई 461 फीट है। इस मंसूबे में पानी के जखीरे का बालाई बहाव 27 किलोमीटर आजाद पतन तक है। डैम के अंदर पानी के जखीरा करने का अमल शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट इज एग्जैक्टली इन द लोड सेंटर जहाँ डिमांड है पावर की। ये प्रोजेक्ट नेशनल ग्रिड से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। CPEC में सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट ये है। पहला CPEC का हाइड्रो प्रोजेक्ट क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। टोटल कॉस्ट $1.7 बिलियन है और ये हुकूमत पाकिस्तान की प्राइवेट पावर पॉलिसी में ये प्रोजेक्ट लग रहा है। बिजली के अलावा इस मंसूबे से मुकामी लोगों को रोजगार मुहैया हुआ है और करीबी अजला की फलाह बहबूद के बहुत से मंसूबे शुरू किए गए हैं। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर हमें स्कूल्स, गर्ल्स हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, बॉयज स्कूल्स, पार्क्स, उसके अलावा BHU, उसके साथ रोजगार के मौके मुयस्सर किए हैं। क्रोट पन बिजली की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म हिफाजती निज़ाम वज़ा किया गया है, जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल पाक फौज, रेंजर्स, मुतलका पुलिस के जवान, SSD नॉर्थ के ज़ेरे कमान अपनी जिम्मेदारियां तनदही से सर अंजाम दे रहे हैं। Pakistan and Pakistan Army are committed to ensure a secure working environment for CPEC companies, including all Chinese and other foreign nationals working in Pakistan. A well-articulated, coordinated and integrated security mechanism is also in place at Karot Hydropower project. रन ऑफ रिवर पर बनने वाला पन बिजली का ये मंसूबा माहौल दोस्त भी है, जिससे इकोसिस्टम को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। This project is ecological friendly. It provides the nourishing grounds for the flora and fauna of the area. The project has uplifted the socio-economic condition of the area by providing almost 4,000 direct jobs to the local people. आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और नाज़रीन, एशियाई तरक्याती बैंक तवानाई, समाजी तहफ़्फ़ुज़, पानी और बुनियादी ढांचे के शोबों में बेहतरी के लिए पाकिस्तान को $1 अरब 54 करोड़ 30 लाख देगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में 6 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न मियाँ असद हयाउद्दीन और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने दस्तखत किए। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान भी तकरीब में मौजूद थे। ये रकम तवानाई के शोबे में इस्लाहात, खैबर पख्तूनख्वा के 5 शहरों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी, इंडस हाईवे के शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को 2 रोया करने और एहसास प्रोग्राम को वुसअत देने और कुरम तंगी में पानी के मंसूबों पर खर्च होगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें खाने पीने की अशिया की कीमतों का जायज़ा लिया गया। इजलास को बताया गया कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 15 अशिया की कीमतों में कमी, 19 में इस्तेहकाम और 17 की कीमतों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मार्केट में नए स्टॉक आने की वजह से चीनी की कीमतों में कमी आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने हिदायत की कि नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलाक़ाई ताउन और रवाबित के फ़रोग़ के लिए सार्क का मुतहर्रिक किरदार वक्त की ज़रूरत है।
اسلام آباد میں سارک کے سیکرٹری جنرل اسالہ روان ویراکون سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیائی ممالک کی اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے موسمیاتی تبدیلیوں، غذائی تحفظ سمیت مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل سارک سے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے قتل کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سری لنکن حکومت اور عوام کے ساتھ دلی اظہار تعزیت کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت پاکستان اس بےایمانہ واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ نمائندہ خصوصی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی اور معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے سری لنکن ہائی کمشنر موہن وجے وکرما سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سانحہ سیالکوٹ پر افسوس کا اظہار کیا۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے اس واقعے میں حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے اطمینان کا اظہار کیا۔ مولانا طاہر محمود اشرفی اور مولانا طارق جمیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، بے گناہ کو قتل کرنے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل انصار۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلام محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ واقعے میں ملوث افراد تو درست طریقے سے اسلامی اشعار سے بھی واقف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دین اس طرح کے عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم شرمندہ ہیں جو وہ فیکٹری ہے اس کے مالکان نے جو بچے ہیں ان کے دو، ان کے جو ہے تعلیم کا یونیورسٹی تک جو ہے خرچہ بھی اٹھانے کا کہا ہے۔ یہ کیس جو ہے کہ اس کا بہت ہی تیزی کے ساتھ پروسیکیوشن کے معاملات، باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کو بے گناہ قتل کرنے والا سخت سزا کا حقدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے یہ کام کیا جس پر ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں۔ صرف معافی مانگنے آئے ہیں کہ یہ نہ ہی اسلام کا پیغام ہے نہ ہی اسلام کا درس ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے خصوصی اجلاس میں سانحہ سیالکوٹ کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ حکومتی، مذہبی اور سیاسی قائدین نے اس مشکل وقت کو انتہائی دانش مندی کے ساتھ نپٹایا، جس پر سری لنکا کی حکومت اور عوام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ سوالوں کے وقفے میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ایوان کو بتایا کہ ایران پر عالمی پابندیوں کے باعث بینکنگ کے ذریعے معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ایران کے ساتھ بارڈر تجارت اور LNG کے لیے معاہدے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان عوام کی سہولت کے لیے پاکستان نے بہت سی اشیاء پر ڈیوٹیز کم کی ہیں۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے کے مقابلے میں کم ہیں۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے مقابلے میں پاکستان میں پیٹرول سستا مل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سیلز ٹیکس کو کم کر کے 1.30% پر لے آئے ہیں۔ قائد ایوان سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن آرڈیننس کے نفاذ سے کچھ زیادہ ہی خائف ہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران کوئی آرڈیننس نہیں لا سکتے۔ اجلاس میں کراچی دھماکے کے شہداء اور رکن قومی اسمبلی ہاشم نتزئی کے والد کے انتقال پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ ایوان میں سانحہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے قتل پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ موجودہ سیشن کے لیے پینل آف چیئر پرسنز کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ ایوان میں تحریک انصاف کے چیف وپ عامر ڈوگر کی والدہ اور کراچی دھماکے میں جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ سوات میں عوامی فلاح کے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 2 گرڈ سٹیشنز تعمیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ 2 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے گیس کی فراہمی کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ جٹکوٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوات میں بچوں کے لیے ہسپتال اور برن سینٹر کے منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ سوات موٹر وے کے دوسرے مرحلے کا جلد افتتاح ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کیتھیڈرل چرچ راولپنڈی میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور حکومت ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔
मशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून बन गया है। अब कोई अगर वोट भेजेगा तो उसको टेक्नोलॉजी के जरिए से ही पकड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन EVM पर होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिलेगा। ताजिक तारीख के आईने में किताब की तकरीब रुनमाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा कि लोग कहते हैं सेनेट में वोट फरोख्त होते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आवाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाई। हम तब्दीली ये ला रहे हैं कि अब कोई अगर वोट बेचेगा और जिस पार्टी की तरफ से वो मुंतखब हुआ है उसकी बजाय किसी और को वोट देगा तो उसको पकड़ा जा सकेगा। अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह EVM के जरिए होगा और अगले इलेक्शन में पाकिस्तान के 9 मिलियन से ज़्यादा जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको हम राइट ऑफ वोट दे रहे हैं और उनको एम्पावरमेंट दे रहे हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार और इख्तियार और पॉलिसी मेकिंग में अब वो शरीक हो जाएंगे। मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने कहा है कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज शरीफ मईशत पर लेक्चर्स देना बंद करे। अपने बयान में मुआविन खुसूसी ने कहा कि अरबों रुपए की चोरी पकड़े जाने के बावजूद एक ढिले की करप्शन की गर्दान करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। शहबाज गिल ने कहा कि औरों की ख्वाहिश है कि उनसे करप्शन का सवाल न पूछा जाए। उन्होंने कहा कि 40 साल तक मुल्क को लूटने वालों ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। मुआविन खुसूसी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आलम इस्लाम की सरबराही कर रहे हैं। नौजवान अरकान पार्लियामेंट की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए कायम यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम का इलेक्शन कल हो रहा है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ैन कुरैशी, लालचंद मलही और नवीद अहमद जीवा ने कहा कि हम सब का मकसद पाकिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह है। यंग पार्लियामेंटेरियन सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान अरकान के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की मशावरत से पार्लियामेंटेरियन के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया और कानून साजी के अमल में इनका किरदार बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। नौजवान पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और उनको वो असिस्टेंट्स फराहम करना जिससे उनकी पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो सके। तो हमने सिग्निफाई के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया था जिसका ओवरआर्चिंग पर्पस जो था वो पीस बिल्डिंग था, ताकि हम अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, हम अपने इलाकों के अंदर जिन इलाकों से हमें मुंतखब किया है और हमें वोट देके उन्होंने इस ऐवान में भेजा है, वहाँ जाकर हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर पीस बिल्डिंग पे काम कर सकें और उसके साथ साथ एक ओवरआर्चिंग थीम रखें कि जो नौजवान MNAs हैं या जो कम से कम फर्स्ट टाइमर MNAs मुंतखब होके आए हैं उनकी हम थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहां 30 साल बाद मई में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया गया है। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने बताया कि जमाती बुनियादों पर होने वाले इन इंतखाबात में ख़वातीन और नौजवानों की 25% नुमाइंदगी हासिल है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात और बाइख्तियार को आम आदमी तक मुंतकिल करना PTI के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों के जरिए बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएगा। और नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात की बदौलत ज़राई शोबे में नुमायाँ बेहतरी आई है। फसलों की पैदावार में इजाफे के साथ किसानों की आमदन बढ़ी है। तफसीलात बता रहे हैं नवीद हयात अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क की मजमूई ज़रई पैदावार में 83% कपास, 80% गंदम, 97% चावल, 95% गन्ना जबकि 66% आम पंजाब से हासिल होता है। पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात में पंजाब को फूड बास्केट की हैसियत हासिल है। सूबाई हुकूमत ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जो इक़दामात किए हैं उनके समरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा ज़रई पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। किसान कार्ड के इजरा से सब्सिडी की रकम बराह रास्त काश्तकारों को मुंतकिल की गई। ई क्रेडिट सिस्टम के तहत अरबों रुपए के बिलासूद कर्जे काश्तकारों को दिए गए, जबकि खाद पर 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हमने न सिर्फ फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है बल्कि फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाते हुए एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना है और काश्तकार के मुनाफे में इजाफा करना है। काश्तकारों को जो सब्सिडी जारी है वो 29 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जारी है। हुकूमत पंजाब के किसान दोस्त इक़दामात के नतीजे में पंजाब की तारीख में पहली मरतबा गंदम की 2 करोड़ 9 लाख टन पैदावार, गन्ने की 5 करोड़ 70 लाख टन,
आलू की 56,82,000 टन, मकई की पैदावार में 78,52,000 टन, जबकि धान की फसल में 53 लाख टन रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मेन पंजाब सीड कौंसिल के तहत मुतअद्दिद फसलों की नई इकसाम मुतारिफ करवाई गईं। बंजर जमीनों को बहाल करके 2021 में किसानों की आमदन में इजाफा किया गया, जबकि जाली अदवायात और गैर मेयारी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुहिम का दायरा वसी किया गया। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां तशद्दुद की रोकथाम के लिए कायम मरकज जनूबी पंजाब में खवातीन की उम्मीदों का मरकज बन चुका है। मुफ्त हेल्पलाइन के क़याम के बाद घरेलू तशद्दुद या समाजी नाइंसाफी का शिकार खवातीन के लिए इंसाफ का हुसूल मजीद आसान बना दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खवातीन अपने क़याम से लेकर अब तक तकरीबन 8,000 खवातीन को मुफ्त इंसाफ फराहम करवा चुका है। हजारों खवातीन ऐसी हैं जिनके घर इस इदारे की खिदमात के सबब उजड़ने से बच गए और वो एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। मियाँ मुझ पे तशद्दुद करते थे, मारते थे मुझे, और मैंने फिर हेल्पलाइन पे कॉल की। मैंने दरख्वास्त दी, फिर मेरे मियाँ को बुलवाया और मुझे बुलवाया, फिर हमारा पैचअप करवा दिया इन्होंने। कुछ दिन पहले हेल्पलाइन पर रब्ता किया, तो वहाँ से फिर मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ से फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खवातीन की सरबराह मुनीज़ा भट्ट का कहना है कि हुकूमत पंजाब का ये इदारा माओं से छीन लिए जाने वाले बच्चों को सिर्फ 1 से 2 दिन में बरामद करवा कर माओं के हवाले कर देता है, जबकि मुफ्त हेल्पलाइन के क़याम से खवातीन को इंसाफ की फराहमी का अमल तेज तर हुआ है। जो हमारी हेल्पलाइन है उसके थ्रू हमारा नंबर जो पर ईयर नंबर है एकदम से इंक्रीज हुआ है। तकरीबन 350 के करीब एप्लीकेशंस जो हैं हमें उसके थ्रू भी मौसूल हुई हैं। इंसदादे तशद्दुद मरकज में खवातीन को सालिसी के अलावा तिब्बी, कानूनी और नफ्सियाती इलाज की सहूलियात एक ही छत तले मुफ्त फराहम की जाती हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के महकमाना और इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से मुतालिका उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत जनूबी पंजाब के अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे कर रही है और मुल्तान की तरह बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद जल्द रखा जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, मोहम्मद गयासुद्दीन और चौधरी अशरफ अली अंसारी ने लाहौर में मुलाकात की और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुशावरती अमल पर यकीन रखते हैं और मुंतखब नुमाइंदगान की आरा को अहमियत दी जा रही है। बहरीन की रॉयल नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद यूसुफ अल असाम ने पाक फ़िज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। बहरीनी कमांडर ने पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए कोशिशों की तारीफ़ की। रावलपिंडी की फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में मज़ाहिया मुशाहिरा हुआ। तालिबात ने मज़ाहिया शायरी का खूब लुत्फ़ उठाया। इस महफिल में मारूफ शायर अनवर मसूद की गुफ्तगू ने समा बांध दिया। तफसील बताएंगी मरियम मलिक अपनी रिपोर्ट में। मेरे घर में तुम फूल कलियां खिला दो, मेरी जिंदगी मेरा आंगन सजा दो, बहुत खूबसूरत है पाँव तुम्हारे, इन्हें मेरे बच्चों की जन्नत बना दो। रावलपिंडी की फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में तुलबा के लिए महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मुँह जुबानी न जिताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। अब तेरी काल क्यों नहीं आती, क्या कोई और मिल गया है? दिल किसी और पे आता ही नहीं है महबूब, मैंने कोशिश तो बहुत की उसे समझाने की। मैं मोहब्बत से कहाँ मुनकिर हूँ, मेरे हिस्से में सजा रहने दे। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर अनवर मसूद ने की। उन्होंने अपने तजर्बात, एहसासात और ख्यालात को खूबसूरती से बयान किया। नए शायरों को, नौजवान शायरों को मिलने का मौका मिला है, सुनने का मौका मिला है और यहाँ की बच्चियों का ज़ौक़ देख के बहुत खुशी हुई।
तालिबात मुशायरे से खूब महसूस हुई। कहती हैं कोविड वबा के बाद ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत ज़रूरी था। तंज़ो मज़ाह की भी शोरा आए हैं जिससे हम सब ने बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। अनवर मसूद साहब को देखकर तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अपना ड्रीम मतलब अचीव कर लिया है। बहुत अच्छी अदब से रिलेटेड महफिल है और इसमें तंज़ो मज़ाह भी है। मुशायरा बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। मुशायरे में नई नस्ल के शुरा को भी अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम किया। मकसद बुनियादी तौर पे यही है कि बच्चों में कुछ शेर फहमी पैदा हो, कुछ वो शायरों से मिलें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनसे कुछ सबक सीखें। शजरे सायादार हैं हमारे सीनियर्स, लेकिन उन्हीं के शजरे सायादार में नए फूलों की, नए पैगाम देने वाले और मुआसर शौरा को साथ साथ लेके चलना चाहिए। मुशायरे में खालिद इकबाल, अंजुम सलीमी, अफजल खान, डॉक्टर साजिद रहीम, राना सईद, आयशा मसूद और दीगर ने अपना कलाम सुनाया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। तुझसे गिला नहीं कि हमारा नहीं हुआ, तेरा किसी के साथ गुजारा नहीं हुआ। पाकिस्तान के 6 तलबा को क्विल एंड स्क्रोल ऑनर सोसाइटी में शामिल कर लिया गया है। आई ऑन आई वे की तरफ से इस सिलसिले में अपर मॉल लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। जिन तलबा को सोसाइटी में शामिल किया गया उनमें सिकास लिबर्टी कैंपस से मोहम्मद अहमद कयूम, लाहौर ग्रामर स्कूल DHA से आयशा मुदस्सिर, सिकास से फराज अजमल, एक्टिन एकेडमी से राफे उमर, हेड स्टार स्कूल से ज़ैनब मुबशर और लर्निंग अलायंस इंटरनेशनल की इशाल फातिमा बशीर शामिल हैं। तकरीब में मोमबत्तियाँ रोशन की गईं जो 8 रहनुमा उसूलों की अक्कासी करती हैं। सोसाइटी में शामिल किए गए 6 तलबा को सर्टिफिकेट और पिन्स भी दिए गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा।